تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شمسا آباد میٹرو بس اسٹیشن راولپنڈی کا نام سرکاری طور پر تبدیل کر کے ختم نبوت میٹرو اسٹیشن رکھ دیا گیا ہے۔ اس عظیم کاوش میں حصہ لینے والے حضرات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی کے زیر اہتمام گرینڈ ایونیو ایونٹ ہال راولپنڈی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی ممتاز سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ تاجر رہنماؤں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں تاجر رہنماؤں کا کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا: میں سب سے پہلے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ لاہور سے یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو کور کیا۔ آج کا پروگرام آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک شمس آباد میٹرو اسٹیشن ہے، اس کا نام ختم نبوت اسٹیشن رکھ دیا گیا۔ ہم اس پہ تمام لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے، انشاءاللہ باعث خیر بھی ہوگا۔ اور جب بھی ناموس رسالت، ختم نبوت کا یا دین کے حوالے سے کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو تاجر برادری اپنا حق اور کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار نظر آئے گی آپ کو، اور جہاں علماء اکرام حکم دیں گے انشاءاللہ ہم ہر نقصان نفع کی پرواہ کیے بغیر علماء اکرام کی قیادت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارا یہ ختم نبوت کا جو عظیم پروگرام تھا اور کانفرنس تھی اس میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہ پروگرام جس کے حوالے سے تھا کہ ہم نے میٹرو اسٹیشن کا ایک نام شمس آباد کا نام ختم نبوت اسٹیشن رکھا گیا، اور یہ انتہائی اس میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو منظور کیا، اور اپنے جن بھائیوں نے اس میں کردار ادا کیا، مجاہدین ختم نبوت، ان کا بھی ہم سب نے مل کے خراج تحسین پیش کیا ان کو ہم نے۔ اور میں اس موقع پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم تاجر برادری، ہماری راولپنڈی کی تاجر برادری الحمدللہ اس بات پہ اکٹھی ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آئے گی، تحفظ ختم نبوت کی بات آئے گی، انشاءاللہ ہم اپنے علماء اکرام کے ساتھ جو ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قاضی مشتاق احمد صاحب ہوں یا ان کی تمام ٹیم، مولانا اللہ وسایہ صاحب ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں سے بھی انشاءاللہ تعالی یہ کام لے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں عالمی مجلس ختم نبوت کا، جو اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کر کے ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ فرماتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تاجر بھائیوں کو، ہر مسلمان کو جو تحفظ ختم نبوت کے اس پروگرام میں، اس عمل میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ ان کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔ اور میں پھر شکر گزار ہوں عالم مجلس ختم نبوت کا، اور اپیل کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر لیگل پروسیڈنگ میں، عالمی سطح پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا۔ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آخری سانس تک اس راستے میں ان علماء کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بات ہے کہ تاجر صرف تجارت کرتا ہے مال کے لیے، میں اپنی ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید تاجروں کے لیے کوئی نفع نہ ہو جو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کام آئے۔ اور ان علماء کرام کا بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، قاضی مشتاق صاحب اور دوسرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کا شکریہ کہ جو ان تاجروں کو، شجیل میر کو صاحب کا بھی اور شاہد غفور پاشا صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے ہم جیسے دوستوں کو ساتھ لیا۔ اس عظیم کاوش میں کلیدی کردار ادا کرنے والے زاہد جوہر صاحب نے کے ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہلیہ نے راولپنڈی اسلام آباد کو بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ یہ ختم نبوت کا پہلا پروجیکٹ تھا پنڈی اسلام آباد کا جو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ شروع سے یہ خواہش تھی کہ یہاں کوئی عوامی گزرگاہ جو مرکزی جگہ ہو، وہ آقا کریم کے بابرکت نام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے منسوب ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں جب لاہور میں اورنج ٹرین کے ایک اسٹیشن کا پتہ چلا کہ ختم نبوت کے نام سے منسوب ہے، تو اس کی تحریک پیدا ہوئی۔ پھر لاہور کے اکابرین حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ابتدائی معلومات تھیں، ڈاکٹر خالد متین صاحب
انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں جو بھی اس سلسلے میں معلومات ہو سکتی تھیں وہ ہمیں انہوں نے پرووائڈ کی. پھر اس طرح ایک سلسلہ یہاں ایک سب سے بڑی بات تھی کہ ہمیں ایک ٹیم تیار کرنی تھی جو اس کام کو لے کے چلے, فعال ہو, متحرک ہو اور سب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ اس چیز کو کر سکے. تو یوں ایک ٹیم تشکیل دی. پھر ہم نے مرحلہ وار اس سلسلے میں جتنی بھی مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھے ان سے بات کی, کیونکہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, کنٹونمنٹ بھی ہے, اور خدشات یہ تھے کہ یہ 20 کلومیٹر کے اوپر جتنا ویسٹ بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے کام میں رکھنا نہ ڈالیں, قادیانیت یہ کلٹ جو ہے یہ ہمارے کام میں رکھنا نہ ڈالیں, کیونکہ انہیں تو یہ چیز کبھی کسی صورت میں گوارا نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام, عظیم شان کام ہو جائے. سو مشاورت کے ساتھ اس کام کو, اپنی اپلیکیشن کو ہم نے تھوڑا اور ایکسپینڈ کیا. ہم چاندنی چوک اور 6 روڈ یہ گوروں کے رکھے ہوئے نام ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک اسٹیشن ہو جائے. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں, اللہ نے اس سے ہمیں بہتر نعمت بدل دیا. ایرر یونیورسٹی کا یہ ہوا, شمس آباد کا رمضان سے ایک ہفتہ قبل اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن منظوری ہوئی. اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا گیا, جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر اس کو چینج کیا گیا. سافٹ ویئر جو بسیز کے اندر یوز ہوتا ہے پوری فلیٹ کے اندر, روڈ میپ جتنے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ختم نبوت سے منسلک جتنی آیات تھیں وہ قرآنی آیات سب اسٹیشنز پہ مزین ہوئیں اور آویزہ کی گئیں. یہ کاوش ہے, اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو منظور قبول فرمائے. تقریب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی کے امیر مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب, مولانا اللہ وسایہ صاحب, مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب اور مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب کے علاوہ میڈیا پرسن حسن رانا صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی. اس موقع پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی کے امیر مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب نے KTV کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں آپ حضرات کا جو KTV والے لاہور سے آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو کوریج دینے کے لیے, اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں جہاں علماء کرام اور تاجر برادری اور ڈاکٹرز کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اور ایسے ہی بار کونسل کے ممبران بھی شریک تھے, اور امت کا تقریباً ہر طبقہ اور مسلک کے ساتھ جو بھی جس مسلک کے ساتھ تھا وہ تشریف فرماتے. اور آج کا یہ عنوان ایک پیغام تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس ختم نبوت کے کام کو اپنا حرز جان بنا کر اپنی نسلوں کو بھی یہ سبق یاد کرائیں گے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن ختم نبوت کے کام کو نہیں چھوڑیں گے. آج یہ تاجر برادری الحمدللہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ, جیسے انہوں نے ہماری یہاں ایک کال پہ ہمیں سعادت اور سرفرازی سے نوازا, اور اس سے پہلے بھی قدم قدم پہ ہمارے ساتھ رہے. آئندہ بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے دست و بازو بن کے, ہمارے سرخیل بن کے اس کام کو اپنی نسلوں میں ایسا جاری کریں گے کہ جانا ہے پیچھے ان کی نسلوں نے کام سنبھالنا ہے. اللہ انہیں وہ توفیق نصیب فرما دے. میں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تقریب کے اختتام پر اس کاوش میں حصہ لینے والی ممتاز شخصیات کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا اور مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب نے دعا کروائی.